والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم أصلح لنا نيتنا آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سبھی کا اس دورہ قرآن میں استقبال ہے۔ ہم سورہ یونس پہ تھے اور آج انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 76 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیلیں پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ یقیناً صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ہے تم کہتے ہو جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تو دونوں کو کبھی نہیں مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی دھرم برہم کر دیتا ہے۔ اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹرز۔ انشاءاللہ تفسیر ہم کریں گے آیت نمبر ایکچولی 74 کی تفسیر کریں گے، 74 75 جہاں پر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ اکڑ گئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے جو مطالبات اور اس کا جواب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب یہ دونوں پیغمبر فرعون اور اس کے درباریوں کے یہاں پہنچے تو انہیں دو باتوں کی دعوت دی۔ ایک یہ کہ صرف ایک ہی سچے معبود پر ایمان لاؤ اور اسی کی عبادت کرو، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ہمراہ روانہ کر دو۔ اور فرعون جیسے جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے حکمران کو یہ دعوت تو کسی بھی طرح قبول نہیں تھی، اور وہ انہوں نے کہا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو اپنی نبوت کی تصدیق کے طور پر کوئی نشانی پیش کرو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا جو دیکھتے دیکھتے ایک خوفناک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ جو ہے داہنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھا، پھر نکالا تو وہ چمک اٹھا
اور اسے سفید رنگ کی روشنی پھوٹ رہی تھی، اور آپ نے پھر اسے اپنی بغل میں دوبارہ رکھا تو اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ یہ دونوں نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کی بے مثال جرات دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری دل میں ڈر گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی جو ہیں دونوں اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور وہ ان خطرات کو بھی بھانپ رہے تھے جو ان کے پیش آنے والے تھے، لیکن وہ اپنی صورتحال کو رعایت سے چھپانا بھی چاہتے تھے، لہٰذا ان معجزات کو جادو قرار دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خود جادوگر بنایا، اور ان سے اس کا مقصد صرف یہی اپنی رعایا کو ہی بہکانا تھا، اور انہیں یہ تاثر دینا تھا کہ جس طرح دوسرے جادوگر شعبدہ بازیاں دکھلاتے ہیں اسی طرح یہ بھی دکھلا رہے ہیں، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ جادوگر جو ہے رسول اور جادوگر اور نبی میں جو فرق ہے نا، وہ فرعون اور اس کے درباریوں کو اس جواب پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جس انداز میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کئی جادوگروں کے ایسے رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں یا تمہیں نہیں معلوم جادوگر کیسے ہوتے ہیں؟ تو وہ جو ہے جادوگر تو ایک دم نہایت ذلت سے عجز و نیاز سے سر جھکائے ہوئے کیسے آتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں اور پھر شعبدہ دکھلانے کی اجازت چاہتے ہیں، اور اس دھندے سے جب فارغ ہوتے ہیں تو پھر سلام کرتے ہیں جھک کے بادشاہ کو، اور انعام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور ایسی یہ چیز ہے نہیں، تو نبی میں اور رسول میں جو ہے یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جو نبی بتا رہے ہیں وہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ پڑھیں گے۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے، اور واقعی میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ یہاں پر چند ہی لوگوں نے کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا، کیونکہ ایمان تو بہت لا چکے تھے اپنے دل میں، کتنے ہی بڑے بوڑھے لوگ جو ہے ایمان لا چکے تھے، لیکن فرعون کے جو اس کی جو سزائیں تھی اس سے اتنے خائف تھے کہ دل سے ایمان لانے کے باوجود وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرے۔ اس کے یہ کرنا تو بالکل وہ ان کو ایسا تھا جیسے وہ موت ان کے سامنے کھڑی ہے۔ تو یہ طویل مدت کی غلامی، بڑھاپے کی کمزوری اور فرعون کے مظالم نے انہیں اتنا پست ہمت بنا دیا تھا کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بنی اسرائیل کے بس چند نوجوان اتنے دلیر ثابت ہوئے کہ انہوں نے پیش آنے والے مصائب و مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا اور ایمان کو برملا اعلان کر دیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تقویت حاصل ہوئی، اور انہوں نے نو مسلموں کی تربیت شروع کر دی، اور سمجھایا کہ اب تمہیں نہایت ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ میرا ساتھ دینا ہوگا، اگر تم اللہ کے فرما بردار بنے رہے اور اسی پر بھروسہ کیا تو فرعون تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور آگے، اور فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا ہے اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔
یعنی ایسے لوگ جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز ذریعہ استعمال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اور ان کے لیے کوئی قانونی یا اخلاقی حد ایسی نہیں ہوتی جہاں جا کر وہ رک جائیں۔ فرعون ایسا ہی سرکش، متکبر اور جابر قسم کا انسان تھا۔ اور اے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ یعنی کامیابی کے جو یہ وسائل ہیں، ایسے یہاں پر یہ اسباب اختیار کرنا اور دعا کرنا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی اس آیت میں انبیاء کی دعوت اور تبلیغ کے ابتدائی دور کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ انبیاء کی دعوت کو ابتدا میں قبول کرنے والے صرف چند نوجوان ہی ہوتے ہیں اور باہمت لوگ ہی ہوتے ہیں، جنہیں مخالفین کی شدائد ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ پھر ان کے بزرگوں کو مصلحت کی خاطر ان کی جو آڑے آتی ہے، تو ایک کثیر طبقہ جو ہے تماشا دیکھنے والوں کا بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ غیر جانب رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کون سا فریق کس پر غالب ہوتا ہے نا، تو پھر اس سے مل جائیں۔ تو ان جوانوں کی جماعت کو کوئی مصیبت اگر پیش آ جائے تو ان کے لیے اپنے بزرگ بھی جو دل سے مومن ہوتے ہیں، ان کی پیش رفت پر تانا زنی کرنے اور کیڑے نکالنے لگتے ہیں۔ وہ یہ ہر دور ہر طرح سے اس مختصر سی مسلمان جماعت کے لیے سخت ابتلا کا دور ہوتا ہے۔ یہی صورتحال موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نوجوان کی تھی، جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے کہ اے پروردگار، ہم پر رحم فرما، اور جن مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں اس سے ہمیں نجات کی راہ پیدا فرما دے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کیا ہے، اسباب بھی اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دونوں باتیں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ صرف دعاؤں پہ ہی انحصار کرنا اور کوئی قدم نہیں اٹھانا یہ بھی نہیں ہے، اور کوششیں کر رہے ہیں بہت اور دعا نہیں کر رہے ہیں یہ بھی نہیں، دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ آپ پڑھیں گے؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنی انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دے۔ اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، یہ اس واسطے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کرے۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے۔ یہاں پر پروردگار ان کے اموال کو غارت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو جو ہے ٹھاٹ باٹ اور اموال دے رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کر رہے ہیں، تو وہ انہیں غارت کر دے، ایسی بد دعا دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں تو غارت کر دے۔ یعنی جماعتی نظم و نسق کے ساتھ ساتھ دشمن کی طاقت کو کمزور بنانے کے لیے بھی ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ وسائل تو ہونے ہی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے اللہ سے ان کے، کہ اللہ انہیں تو مٹا دے، انہیں ختم کر دے، انہیں غارت کر دے۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اور خود کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں طاقت دے، ہمت دے، ہم اس کا مقابلہ کریں۔ اور یہاں اور بھی وہ کیا کرتے کہ انہیں غارت کر دے، ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اور ایمان نہ لائیں۔ یعنی کسی دشمن سے مقابلے کے لیے دونوں ہی اقدامات ضروری ہے۔
یعنی جہاں تک ممکن ہو دشمن کی جماعت کو کمزور بنانا چاہیے. اور فرعون جیسا جابر خودسر بادشاہ جو تھا، مال و دولت اور شان و شوکت کی فراوانی کے علاوہ جملہ اسباب وسائل پر قابض تھا. انہی وجوہات کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے کام میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اگر موسیٰ کی دعوت کو فروغ حاصل ہو گیا تو اس کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا. لہٰذا وہ اس دعوت کو روکنے میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا. اور جو شخص دعوت حق کی مخالفت میں اس حد تک جا پہنچے تو اس کے خود ایمان لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کی، چونکہ دعوت حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فرعون اور اس کے درباریوں کا شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور مال و دولت تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہاری دعا جو ہے قبول کی گئی، اور کامیابی کے لیے اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو. تو کامیابی کے لیے کیا ہے، جو بھی تکلیفیں پیش آتی ہیں نا، اس میں صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ثابت قدم رہنا چاہیے، صبر و استقلال سے کام لینا چاہیے. پیغمبروں کی جو دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور مسلمانوں کو جب وہ کیا کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں ابھی صبر سے ہی کام لینا ہے اور صبر و استقامت سے کام لو، ثابت قدم رہو. اس کی تلقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی. جو لوگ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے صبر ہونا چاہیے. صبر اور استقلال یعنی استقامت، ثابت قدمی ہونی چاہیے. وہ جو بھی کام کر رہے ہیں صحیح سنجیدگی سے کریں، اور جو بھی مشکلیں پیش آ رہے ہیں اس میں صبر کریں. آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہاں پڑھو بیٹے. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا. سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت بن جائے جو تیرے بعد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہمارے نشانیوں سے غافل ہیں. دیکھو یہاں پہ جن حالات میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، اور جس طرح بعد میں فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، اور پھر معاملہ ہم اس میں سورہ اعراف میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں نا، کس طرح سے پھر بنی اسرائیل جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ابھی ہمارا کیا بنے گا، سامنے سے فوج آ رہی اور یہ سمندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کی مدد کی، سمندر پھٹ گیا اور وہ پورا سمندر وہ لوگ پار کر گئے، اور فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں غرق ہو گئے. اور فرعون کو جب موت سامنے نظر آئی تو کہنے لگا کہ ابھی جو ہے حقیقی معبود سب وہ اس کے جو تھے وہ بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ کی اسے یاد آئی، اور وہ کہنے لگا غرق ہوتے وقت کہ میں ایمان لایا، اور کس کے رب پر، موسیٰ کے رب پر. اس وقت کا لیکن ایمان جو ہے قبول نہیں ہوگا. یعنی جس کا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں ذکر کیا تھا کہ ان کے دل اس قدر سرد ہو چکے ہیں کہ جب تک کوئی سخت عذاب نہ دیکھیں ایمان لانے پر وہ تیار نہ ہوں گے. تو جب اس نے سخت عذاب تو یہ دیکھا کہ موت ہی کھڑی ہے، سمندر بس ڈوب ہی رہا ہے اس میں، تو پھر جب وہ ایمان لایا، لیکن اس کا اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس اقرار کے جواب میں فرمایا کہ جیسا اقرار تو اب کر رہا ہے ویسا اقرار پہلے بھی کئی دفعہ کر چکی ہو، پھر بعد میں عہد شکنی کر کے بغاوت ہی کرتے رہے، لہٰذا تمہارا اب کا یہ اقرار قطعاً ناقابل اعتبار ہے. اگر تمہیں اب بھی ہم نجات دے دیں تو پھر بھی تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو. اور اس پر یہ حدیث ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرعون نے یہ کلمات کہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ کاش اے محمد آپ دیکھتے
میں نے اس وقت دریا سے کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دیا کہ مبادا اب بھی کہیں اللہ کی رحمت اسے نہ آ لے۔ یہ ترمذی کی ہے ابواب التفسیر میں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ کہ اب تمہارے اس اقرار کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، تمہاری موت آ چکی اور امتحان جو تھا وہ ختم ہو گیا، توبہ کا وقت بھی گزر گیا، لہٰذا اب ایسا اقرار کچھ کام کا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 امور کا معین وقت کسی کو بھی نہیں بتلایا۔ ایک یہ کہ کسی قوم پر عذاب کب آئے گا، دوسرے یہ کہ کسی کی موت کا وقت کب ہے، اور تیسرے یہ کہ قیامت کب آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ یعنی فرعون کی لاش کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ لاش نہ تو سمندر میں ڈوب کر ختم ہو جائے اور نہ ہی مچھلیوں کی خوراک بنے گی، کیونکہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد ایک لہر اٹھی جس نے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے اونچے ٹیلے پر پھینک دیا، تاکہ باقی لوگ جو ہے فرعون کا لاشا دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ جو بادشاہ اتنا طاقتور، زور آور اور خودسر تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بالآخر اس کا انجام کیا ہوا؟ مگر انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد، ان کا اعتراف کرنے کے باوجود عبرت حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ لاش مدتوں اسی حالت میں پڑی رہی اور گلنے سڑنے سے بچی رہی، اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنی رہی۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ لاش آج تک محفوظ ہے، جس پر سمندر کے پانی کے نمک کی تہ جمی ہوئی ہے، جو اسے بوسیدہ ہونے اور گلنے سڑنے سے بچانے کا ایک سبب بن گئی۔ یہ لاش قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اللہ پر ہاں پڑھیں بیٹے۔ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہو جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے تھے، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارے پانے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائے جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لے۔ جی یہاں پر فرعون کی غرقابی کا واقعہ جو ہے 10 محرم کو پیش آیا تھا، اسی لیے یہود فرعون سے نجات کی خوشی کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس دن رکھتے تھے وہ 10 محرم کو، عاشورہ کا روزہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی روزہ رکھیں، اور یہود کی مخالفت کے لیے 10 کے ساتھ 9 محرم کو بھی بڑھا لیں، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ اگر 9 اور 10 کا نہیں تو پھر 11 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس دن کے روزے کی حیثیت نفلی روزے کی سی ہو گئی۔ پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کا جو ہے ملک مصر میں بھی ان کو غلبہ دیا اور شام میں بھی، اور یہ دونوں ہی سرسب اور شاداب ملک ہیں جہاں ہر طرح کے پھل غلے بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔
پھر ان مادی نعمتوں کے علاوہ انہیں تورات بھی عطا کی، جس میں اس کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے مکمل ہدایت موجود تھی۔ لیکن بعد میں یہی لوگ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تورات ان کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے ناکافی تھی، بلکہ اس کی وجہ نئے نئے فلسفیانہ مباحث ہوا کرتے تھے، پھر آپس میں اختلاف، فرقے بنانا، اپنی اپنی چودراہٹ کی خاطر یہ سب کیا کرتے تھے، اور ان فرقوں میں اتنا تعصب پیدا ہو گیا تھا کہ اس میں اتحاد کی صورت باقی ہی نہیں رہی تھی۔ آگے آیت نمبر 94 میں کیا، اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو لوگوں سے پوچھ لیجیے، آپ سے پہلے کتاب جو پڑھتے تھے تورات۔ یعنی شک کا علاج کیا ہے؟ جیسے اگر تمہیں کسی چیز میں شک ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کو اگر کسی بات پہ شک ہوا ہے تو کتاب میں کیا لکھا اس کی تحقیق کرو، علم کتاب سے جو ہے علم حاصل کرو۔ یہاں پر یہ جو کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں۔ یہ کتاب محض تاکید کی بنا پر ہے کہ ہر نبی جو ہے منزل من اللہ وہی پر سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے، پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ اور شک اور ایمان دو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ جب نبی ایمان لے آیا تو پھر کیسے وہ شک کر سکتا ہے؟ اور سننے والوں کے دلوں میں بھی جو ہے بہت مضبوط یقین پیدا کر دیتا ہے۔ اب اگر اللہ کی نازل کردہ وحی میں کسی شخص کو کوئی شک پیدا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ کتاب ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ وہ بس شک میں ہی پڑا رہے، بلکہ آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں۔ یہود نصارہ کا ان سے پوچھ کر اپنا شک دور کر سکتا ہے، اگرچہ یہود و نصارہ کی اکثریت ایسی تھی جو آپ پر ایمان ہی نہیں لائے تھے، تاہم ان میں کچھ انصاف پسند لوگ تھے جو کہ ایمان لائے تھے اور کسی بعض وجوہ کی بنا پر قبول نہیں کیے تھے۔ پھر چونکہ اصولی لحاظ سے سب آسمانی کتابوں کی تعلیم جو ہے ملتی جلتی ہے، لہٰذا اہل کتاب میں سے بھی منصف لوگ تھے جو یہ شہادت دیتے تھے کہ فی الواقع یہ آسمانی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے شک نہ کرنے کی عملی ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی اہل کتاب سے یہ بات نہیں پوچھی، لیکن جن لوگوں پر آپ کے پروردگار کا حکم ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی شک اور ان کا جو جھٹلانے کی کئی مراحل ہے نا، سب سے پہلے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا شخص جو دلیل بازیوں پر اتر آتا ہے نا تو دوسروں سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے شک کی وجہ سے اور جھٹلانے لگتا ہے، اور اس درجے پہ آ جاتا ہے کہ اکثر اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ پھر جب اس جھٹلانے میں پختہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ کوئی حق بات قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا، اسے قبول حق کی توفیق ہی نہیں ہوتی، چھن جاتی ہے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مہر لگ جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جب اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر جو کہتا ہے نا کہ ان پر ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو مہر لگنے سے تعبیر فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کی کوئی بھی نشانی یا معجزہ راہ راست کی طرف لانے میں بالکل ثابت نہیں ہوتا، اثر نہیں رکھتا۔ پھر اس وقت ہی ایمان لاتے ہیں جب کوئی جان لیوا عذاب دیکھ لیتے ہیں، جیسے فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس وقت ایمان لایا۔ پڑھیں بیٹا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو سوائے یونس کے قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا، انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی دے دیا۔ یہاں پر جو ہے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کے پاس ان کی خرابیاں دور کرنے کے لیے جب رسول بھیج دیتا ہے تو وہ حجت قائم ہو جاتی ہے کہ رسول نے بھیج دیا، رسول نے سارے باتیں انہیں بتا دی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے تب عذاب آتا ہے۔ اور لیکن جب تک نبی ہوتے ہیں تو پھر عذاب نہیں آتا قوم میں نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔
تو وہ کیا کہتے تھے قریش بھی، کیا آپ اتنا کہتے ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں لاتے، ہمارے پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں برستی، اس طرح سے کہا کرتے تھے۔ یہاں پر جتنی بھی قومیں تھیں وہ انہوں نے ایمان نہیں لائے اور عذاب آیا، سوائے ایک قوم، اس کی، یونس علیہ السلام کی۔ بس یونس علیہ السلام کی قوم ہی ایک ایسی تھی جس نے جو ایمان لے آئی عذاب آنے سے پہلے۔ تو یہاں پر ان کا قصہ ہے کہ یونس علیہ السلام کا ذکر یہاں پر پہلی دفعہ آیا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی یونس، سورہ یونس ہے۔ البتہ ہم آگے بھی دیکھیں گے کئی سوروں میں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ یونس علیہ السلام جو تقریباً 800 سال قبل مسیح اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے۔ نینوا شہر جو اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے پہ ایک بہت بڑا بارونق شہر تھا، اس کے کھنڈرات جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں۔ عراق کے عین مقابل یہی شہر اشوریوں، جو قوم یونس ہے نا اس کا نام ہے اشوری، اشوریوں کا دارالسلطنت تھا، اور اس کے کھنڈرات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 60 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کا جو یہ ہے عذاب کیسے ٹلا، جب یہ اشوری لوگ بت پرست تھے اور یونس علیہ السلام نے 7 سال تک انہیں تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا 7 سال، اور اپنے نبی کے وہ جھٹلائے اور مخالفت پہ اڑے رہے۔ اور اتنے سرکش اور ہٹ دھرم لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ کر دے، اور ایسے عذاب سے انبیاء اپنی اپنی سرکش قوموں کو ڈراتے بھی رہے، اور یونس علیہ السلام نے بھی ان لوگوں سے مایوس ہوئے اور ڈرایا، اور بہت مایوس ہو کر انہیں ایک معینہ وقت بتا دیا کہ ایک روایت کے مطابق 3 دن ہے اور ایک کے مطابق 40 دن کے یہ عذاب جو ہے نازل ہونے والا ہے، اس کی دھمکی انہیں دے دی۔ حالانکہ وہ جو معینہ وقت کی قید کے ساتھ عذاب کی دھمکی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ اس قوم نے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اور جب عذاب آنے کے وقت میں ایک آدھا دن باقی رہ گیا اور عذاب کے آثار نظر آئے، تو یونس علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ کے اذن کے بغیر وہاں سے اس بستی سے چل پڑے کہ کہیں عذاب آ نہ جائے، ان لوگوں کو نظروں میں کہیں وہ جھوٹے ثابت نہ ہوں۔ تو آپ کا اس طرح بلا حکم الہی نکل کھڑے ہونا بھی اللہ کی رضا کے خلاف تھا، تاہم آپ کو سچا کرنے کی خاطر معینہ وقت پر عذاب آ گیا۔ ایک دم بادل جو ہے سیاہ بادل چھا گئے اور تاریک دھواں اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت لوگوں نے یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا، اور جب وہ نہیں ملے تو خود اپنے بال بچوں، بلکہ حیوان جو بھی ان کے تھے جانور ساتھ میں، سب کو لے کر ایک وسیع میدان میں اکٹھے ہوئے، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور آہوازاری کرنے لگے، اور اتنا گڑ گڑائے، اتنا مبالغہ کی حد تک کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان پر واقع ہونے والے عذاب سے انہیں نجات دے دی۔ تو اللہ کی سنت میں یہ استثناء صرف یہی ایک قوم ہے جس پر عذاب نہیں آیا، عذاب روک دیا گیا۔ اور عذاب کے ٹلنے کی 2 وجوہات ہیں کہ آخر اس قوم سے کیوں امتیاز برتی گئی، اس طرح کا فرق۔ تو یہی اس کا جواب ہے کہ انہوں نے کیا کیا، پہلے تو یونس علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو ان پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی، اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کے حضور ایسی آہوازاری اور اتنا گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب جو ہے اس قوم کی توبہ کو قبول کیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ سب ایمان لے آتے، پھر کیا لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ہاں پڑھی ہوئی ہے۔ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائے؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ تو انتہائی خواہش تھی کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر بھی سکتا تھا،
مگر یہ بات اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں وجیح البصیرت اور اپنے اختیار اور ارادے کو پوری آزادی کے ساتھ استعمال کر کے لائیں، لہٰذا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ کسی کو ایمان لانے پر مجبور کریں، اور نہ ہی آپ کو ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنج کرنا چاہیے یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے اذن کا مفہوم یعنی اللہ کی توفیق اور منظوری کے بغیر کسی کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہوتی، اور یہ توفیق صرف اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو حق کی تلاش میں اپنی عقل سے کام لے اور اسے حق کی تلاش کی فکر دامنگیر ہوگی، اور وہ ہر طرح کے تعصبات اور خارجی نظریات سے ذہن کو پاک کر کے اللہ کی آیت میں خالی ذہن ہو کر غور و فکر کرے۔ انشاءاللہ اس اذان کی بات پڑھتے ہیں۔ جی ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھ بھی دے آگے صفا۔ جی آنٹی۔ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیا کریں۔ ایمان والوں کو چلیے۔ ایسے لوگ اس وقت تک ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوتے جب تک کہ وہ عذاب کی شکل میں
اپنی موت کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتے۔ سابقہ اقوام کی انجام میں عبرت حاصل کرنا جو ہے اس کے لیے بس خارج البحث ہے، کیونکہ وہ ایسے انجام کی بھی مادی توجہ تلاش کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی بے سود ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہی جواب مناسب ہوتا ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلے کی کوئی ایسی صورت پیدا کر دے جس سے ہر ایک کو یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں فریقوں میں سے حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، اور ایسا فیصلہ عموماً منکرین حق پر عذاب الہی کی صورت میں ہی ہوا کرتا ہے۔ اور یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمہ میں، یعنی رسول پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ جب کسی مجرم قوم پر اپنے رسول کی تکذیب کی وجہ سے، رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب نازل کرتا ہے تو وحی کے ذریعے اس عذاب کی آمد سے رسول کو مطلع کر دیتا ہے اور اس عذاب سے بچاؤ کی صورت بھی سمجھا دیتا ہے۔ اس طرح رسول اور اس پر ایمان لانے والوں تو جو والے ہوتے ہیں انہیں اس عذاب سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ رسول ان ایمان لانے والوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور مجرمین اس عذاب سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب پڑھیے بیٹے۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ نفع پہنچائے اور نہ کوئی نقصان، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر موت سے متعلق 3 حقائق ہیں کہ موت کے متعلق ایسے اٹل حقائق جن کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، وہ مومن ہو یا مشرک۔ ہر ذی روح کو موت آگے آ کے رہے گی، کوئی انسان موت کی قدرت سے آج تک نہ بچ سکا ہے اور نہ بچ سکے گا۔ اور جب دوسری بات یہ کہ جب موت کا وقت آئے گا وہ ٹالا نہیں جا سکتا، ہر ذی روح کے لیے ناگوار ہوتی ہے موت، اور کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ مومنوں کو موت کے وقت آئندہ کی بہتر انجام کی خوشخبری دی جاتی ہے، انہیں جنت میں ان کا مقام دکھلایا جاتا ہے جس کی بنا پر وہ موت کو برضا اور رغبت قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور ان تینوں حیثیتوں کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، بالخصوص اس حقیقت کو کہ موت کو ان کے معبود ٹال نہیں سکتے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ موت کو وہ ٹال نہیں سکتے، اور یہ کہ موت اور زندگی کا رشتہ بالکل سرتاسر خالص اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور یہاں نیز یہ کہ آپ یکسو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا رخ قائم رکھیے اور مشرکوں سے نہ ہونا، یعنی ہدایت کے بھی یہاں پر اصول بتائے گئے ہیں کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو ہے 3 ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس میں اور یہ اگلی 2 آیتوں میں یہ فرمایا کہ بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ ہے، اس لیے کہ نبی کی دعوت کا تو آغاز ہی شرک کی تردید سے ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اس کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی شرک سے پاک ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں یہ انداز جو تاکید کا ہے اس کے لیے مزید یہ اختیار کیا گیا ہے کہ دین اسلام کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا دکھلایا بالکل ناک کی سیدھ اسی پر چلتے جائیے، دائیں بائیں آگے پیچھے مت مڑ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کی سیدھی راہ کے علاوہ ادھر ادھر جتنے راستے ہیں سب شیطانی راہیں ہیں۔ اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ اس راہ پر ہر قسم کے قبائلی تعصبات، جاہلانہ مشرکانہ رسم و رواج، مذہبی تعصبات اور خارجی سابقہ نظریات کو بالکل
چھوڑ چھاڑ کر یکسو ہو کر چلنا ہوگا۔ اور تیسری ہدایت یہ ہے کہ بالخصوص مشرکانہ عقائد اور رسم و رواج، ان کے عادات و قصائد اور کردار سب سے پاک صاف رہ کر اللہ کی راہ کو اختیار کرنا ہے۔ بے شک آپ ایسا کریں گے تو تک یقیناً ظالموں سے ہو جائیں گے۔ یعنی مشرک کی جو ہے کسی بھی مشکل، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ انسان جب بھی کسی ہستی یا معبود کو پکارتا ہے تو اس سے اس کی غرض دو ہی قسم کی ہوتی ہے، کہ ایسے کام کے لیے پکارے گا جو اس سے اسے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو، یا جیسے اولاد یا رزق کی طلب، یا کسی ایسے کام کے لیے پکارے گا جس سے اس کی کوئی مصیبت یا تکلیف دور ہو سکتی ہو۔ آسان الفاظ میں یہ کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کس کو کہا جاتا ہے؟ ان دونوں میں جیسے جو بھی غرض ہوتی ہے اللہ، وہ پوری ہونے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا۔ بڑے بڑے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم کو وہ کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس پر بچھاتا ہے، وہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ ہاں بیٹی پڑھی آپ، بے شک۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے تو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آ جائے گا، اور جو شخص بے راہ ہوگا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں۔ اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک یہاں پر یہ جو ہے، یہ آیات میں تمام ہدایت کا جو ہے مفہوم بیان کر دیا گیا ہے۔ جو اصول ہم نے ابھی پڑھے، ہر طرح کے شکر سے مکمل اجتناب، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اور اسے نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، اور منزل من اللہ شریعت پر ادھر ادھر دیکھے بغیر پوری یکسوئی کے ساتھ گامزن ہو جانا، اور ایسی ہدایت اختیار کرنے والے کو دنیا میں تو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسے مکمل رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے، اور اسے بیرونی نظریات اور فلسفوں کی ضرورت نہیں رہتی، اور زندگی ذمہ دارانہ اور پرسکون طور پر گزرتی ہے، اور آخرت میں یقیناً فلاح نصیب ہوگی۔ اور جو شخص ایسی ہدایت کو اختیار نہیں کرتا وہ ساری زندگی ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ اسے دنیا تو اتنی مل ہی جاتی ہے جتنی اس کے نصیب میں ہوتی ہے، مگر سکون نہیں ملتا، اور آخرت میں اس کی تباہی و بربادی یقینی ہے، اور اس تباہی کی ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے اور صبر کیجیے۔ بے شک صبر کی تلقین پہلے بھی کی گئی، ابھی بھی کی گئی، کیونکہ یہ سورہ جو ہے نا مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں پر کفار کے جو اتنے شدید مظالم ہو رہے تھے، ان پر انتہا کو پہنچ گیا تھا ان کا ظلم و ستم۔ تو بعض جرات مندانہ صحابہ کی خواہش تھی کہ جیسے ہم ان کو جواب دینا، اتنا وہ ہم کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس کے باوجود مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ تو اس سورہ کے اختتام پر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ جو بھی وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں بس صبر کیجئے، برداشت کیجئے، اور جو ہے وحی کی اتباع کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی انہیں اچھے دنوں کی آمد کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو بہتر جو تم اتنے نیک ہو، اتنے صالح ہو، اور اتنا صبر کرے ہو، تو اس کا انجام بہت اچھا ہوگا، اللہ جلدی فیصلہ کر دے گا۔ بے شک
اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا، خیر حاکمین۔ سبحان اللہ۔ سورہ یونس ختم ہوئی اور سورہ ہود انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہے، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہے ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سن لو، وہ اپنے سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائے۔ سن لو، جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں، وہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک سورہ ہود کی جو ہے مکی سورہ ہے، مصحف میں 11 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 52۔ اس میں کل 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس صورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیت الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے عذاب الہی کا نشانہ بنے اور اللہ کی زمین سے حرف غلط کی طرح مٹ گئیں اور اوراق کے تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، واقعہ، سورہ مرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اس نے بوڑھا کر دیا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3297 اور صحیح جامع ترمذی البانی کی 3/343۔ پھر اس میں جو ہے احکام و شرائع اور یہ جو ہے نصیحتیں ہیں اور قصے ہیں، عقائد۔ یہاں سب سے پہلے تو یہاں پر کتاب احکمت آیات، یعنی یہ جو الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں ہے۔ پھر اس میں احکام و شرائع اور جو ہے قصے اور ایمانیات اور آداب و اخلاق جس طرح ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی اپنے اقوال میں حکیم ہے، اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں ہیں، اور وہ خبیر بھی ہے، یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبر ہے، اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے۔ آیت 3 میں کہ گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو تو تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ یہاں اس سامان دنیا کو، جس کو قرآن نے عام طور پر متاع غرور، دھوکے کا سامان کہا ہے، یہاں اسے متاع حسن قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کرے گا، اس کے لیے یہ متاع غرور ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے۔ اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ
اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا، تو اس کے لیے یہ چند روزہ سامان زندگی جو ہے وہ متاع حسن ہے، کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق برتا۔ اور آیت نمبر 5 میں یاد رکھو، وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اس سے چھپا سکیں۔ یہ اس کی جو شان نزول ہے اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ شرم کی وجہ سے قضائے حاجت یا بیوی سے ہمبستری کے وقت برہنہ ہو جاتے، تو انہیں ایسا شرم آتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقع پر وہ اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں بھی جب تم بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں جب ڈھانپ لیتے ہو، لپیٹ لیتے ہو، تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا ہے، ان کی چھپی اور اعلانیہ باتوں کو وہ جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو اور افراد میں بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، تو پھر اس طرح کی تکلیف اٹھانے کا کیا فائدہ؟ پڑھیں گے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور وہ اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ پھر واضح کتاب میں جو کتاب مبین، لوح محفوظ ہی کتاب مبین ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہے۔ یہ بخاری کتاب التوحید باب قولا و کانا عرشہ علی الماء میں ہے۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کی تخلیق زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہو چکی تھی۔ اب یہ پانی کہاں تھا اور آیا یہ پانی کس طرح سے، یہ کوئی قسم کا مادہ تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اور انہیں سمجھنے کے ہم مکلف بھی نہیں۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے تو اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور تخلیق کے بعد یہ عرش 7 آسمانوں اور کرسی کے بھی اوپر ہے۔ کافی فوراً یعنی بچپن کی صدی چاہیے۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ سسٹرس یہاں سے ہمارا 12واں پارہ سٹارٹ ہوا ہے، 11واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی وما من دابۃ فی الارض، یہاں سے جز 11 سٹارٹ ہوا ہے، 12واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کر کھڑے کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ پلٹ کر یہ جواب دیں گے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گئی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دے تو یہ ضرور پکارا اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ یعنی یہاں استجاع سے تعبیر کیا ہے، استجال یعنی جلد طلب کرنے کا مطلب، کیونکہ یہ جو ہے بہرحال یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے،
اگر عذاب کی کس وجہ سے تاخیر کی گئی ہے تو کس وجہ سے یہ ٹلا ہے، اس میں سوچنا چاہیے، نہ کہ غفلت میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اس کی گرفت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی، یہیں تک پڑھے نا، آیت نمبر 8 تک؟ جی آنٹی۔ ہاں ٹھیک ہے، پڑھیے آگے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لے تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائے اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہی، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے۔ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔ بے شک، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ سختیوں کا دور گزر گیا، اب اسے کوئی تکلیف آئے گی ہی نہیں، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اتراتا ہے اور دوسروں پر فخر غرور کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی اہل ایمان راحت و فراغت یا تنگی اور مصیبت دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر اجر کا باعث ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 2999۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مومن کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرماتا ہے۔ یہ بھی مسند احمد کی 3/4۔ سورہ معارج کی آیت 22 میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ہم پڑھیں گے۔ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑ لیا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کی مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کرے تو تم یقین سے جان لو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یہاں پر آیت نمبر 12 میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہتے رہتے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا، تو اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ آپ کی بابت جو باتیں کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 97 میں، اس آیت میں انہیں باتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کا سینہ تنگ ہو اور کچھ باتیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں اور وہ مشرکین پر گراں گزرتی ہیں، ممکن ہے کہ آپ انہیں سننا
سنانا ناپسند نہ کریں. آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے اور جو ہے ان کو ہدایت دینا ہمارا کام ہے. آپ تبلیغ جو ہے ہر صورت میں کیے جائیے. اور آیت 13 میں فرماتے ہیں آخر میں کہ لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو، یعنی ایسی اس جیسی مثل کوئی صورتیں گھڑ لے آؤ. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہ لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قرآن ہے تو اس کی نظیر پیش کر کے دکھلاؤ، اس جیسا کوئی کلام پیش کرو اور تم جس کی چاہو مدد حاصل کر لو، لیکن تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے. اور بنی اسرائیل میں بھی فرمایا آیت 88 میں اعلان کر دیجیے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو وہ سب اس کا مثل نہیں لا سکیں گے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ پورا قرآن بنا کر پیش نہیں کر سکتے تو 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، جیسا کہ اس مقام پر ہے. پھر تیسرے نمبر پر چیلنج دیا کہ چلو ایک صورت بنا کر ہی پیش کرو، جیسے کہ سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے اور سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ آغاز میں ہوں. اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی کیا اس کے بعد بھی تم کو اس چیلنج کا جواب دینے سے قاصر ہو، یہ ماننے کے لیے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے، آمادہ نہیں ہو نہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو؟ اور من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں پر بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی. ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا اور باطل ہے جو وہ عمل کرتے رہے. یہاں پر یہ جو 2 آیات کفار اور مشرکین کے بارے میں ہے، کیونکہ آخر میں یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں آگ ہی ہے. مطلب یہ کہ جو کفار یہاں دنیا طلبی کے لیے صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں، جن کا تعلق رفع عامہ سے ہے، انہیں ان کاموں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے. جو انہوں نے بھلائی کی ان کو یہیں پر اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. اور بعض علماء تفسیر نے آیت کو عام مانا ہے اور میں ان منافق اور ریاکار کو بھی شامل کیا ہے کہ اگر مسلمان ہیں، ایمان ہے اور پھر بھی ریاکاری کی وجہ سے بھی ایسے اعمال کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دیا جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور آگے آیت 17 میں اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو پیشوا اور رحمت ہے اور ان کے برابر ہو سکتا ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اپنے رب کی طرف سے دلیل سے مراد وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور وہ ہے الہ واحد کا اعتراف اور اسی کی عبادت. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور یتلو کے معنی اس کے پیچھے، یعنی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو. گواہ سے مراد قرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس فطرت سیاح کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی جو پیشوا بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی، یعنی یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام بھی قرآن پر ایمان لانے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے. مطلب یہ کہ ایک وہ شخص ہے جو منکر و کافر ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جو اللہ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، اس پر ایک گواہ قرآن یا پیغمبر اسلام بھی ہے. اسی طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب تورات دلیل پر قائم ہے، اس پر ایک گواہ قرآن یا پیغمبر اسلام بھی ہے. اس طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب تورات میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا اور وہ ایمان لے آتا ہے. کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو ایمان لاتا ہے اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا، نہیں ہو سکتے کسی صورت، کیونکہ ایک مومن ہے اور دوسرا کافر. ایک ہر طرح کے دلائل سے لیس ہے اور دوسرا بالکل خالی. تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟
یعنی جن کے اندر مذکورہ اوصاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لائیں گے. اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے. تمام فرقوں سے مراد روئے زمین پر پائے جانے والے مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی اور جو بھی ہیں، بدھ، مجوسی، مشرکین وغیرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جسے ایسے حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے بھی میرے بارے میں سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ جہنم میں جائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث 153. اور آگے، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید کے کتنی مختلف مقامات پر آیا ہے کہ تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وہ جانتے ہیں سب کچھ حقیقت کو، لیکن ہر درم اور ضد وہ ایمان نہیں لائیں گے. ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا، مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب اس کے پیروکار بن گئے. پڑھیں بیٹے. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیلیں پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو پیشوا اور رحمت ہے اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، بس تو اس میں کسی قسم کا شبہ میں نہ رہ. یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا. خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہے. نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا. ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے ہی تھے. یہی ہے جنہوں نے اپنا نقصان اپنے آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. بے شک. آیت نمبر 18 میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار و اعتراف کروائے گا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا. وہ مومن کہے گا کہ ہاں میرے رب. یہ بندہ سمجھ بیٹھے گا کہ بس ہلاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی ایک منٹ بیٹے نا
सफा बाजी, am I audible? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आंटी ने थोड़ा रुकने कहा है। एक मिनट ये शुरू करूँ। जी आंटी जी। सिस्टर्स, हम कुछ मिनट वेट करेंगे जब तक का आप सब तरतील कर लीजिए, और जो भी नोट्स आप लिख रहे हैं आप उसको रीड करिए इंशाल्लाह। सफा, आपने जो आयत पढ़ी बेटे लास्ट, ये 21 तक पढ़ी। 21 तक पढ़ी हो। हम्म। यानी हम अब ये पढ़ रहे थे, ये आयत नंबर 18 कि जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा ना, तो वो हदीस में इसकी तफसीर इस तरह आती है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक मोमिन से उसके गुनाहों का इकरार एतराफ करवाएगा कि क्या तूने ये फलां फलां गुनाह किए थे, वो कहेगा हाँ। तो फिर बंदा समझ बैठेगा कि बस अब तो मैं हलाक हो गया, तो अल्लाह फरमाएगा कि मैंने इन गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाले रखा था, आज भी मैं उन्हें माफ करता हूँ। लेकिन दूसरे लोग या काफिरों का मामला ऐसा होगा कि उन्हें गवाहों के सामने पुकारा जाएगा और गवाह ये गवाही देंगे कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा था। ये सही बुखारी की हदीस है 2441। और यही जो जो लोग अल्लाह की राह से रोकते हैं, इसमें कजी तलाश करते हैं, यही आखिरत के मुनकिर हैं। यानी लोगों को अल्लाह की राह से रोकने के लिए उसमें टेढ़ापन तलाश करना और लोगों को इससे जो है मुतनफिर करना, ऐसे ही लोग हैं जो आखिरत के मुनकिर हैं। और आयत 20 में इनको दुगना अजाब दिया जाएगा, क्योंकि ना सुनने की ताकत रखते थे और ना ही देखते ही थे। यानी इनका हक से एराज और बुग़्ज़ इस इंतहा पर पहुंचा हुआ था कि उसे सुनने और देखने की ताकत ही नहीं रखते थे। अल्लाह ने उनको कान और आंखें तो दी थी, लेकिन उन्होंने इनसे हक की बात ना सुनी और ना ही देखी। ना उनके कानों ने इन्हें कोई फायदा पहुंचाया, ना उनकी आंखों और दिलों ने, क्योंकि वो हक के सुनने से बहरे और हक के देखने से अंधे बने रहे। जिस तरह कि वो जहन्नम में दाखिल होते हुए कहेंगे कि अगर हम सुनते और अक्ल से काम लेते तो आज जहन्नम में नहीं जाते। बेशक, पढ़िए बेटे। لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون कोई शक नहीं यही लोग आखिरत में बिलाशुबा सबसे ज्यादा खसारे पाने वालों में से होंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नेक किए और अल्लाह की तरफ झुकते रहे वही जन्नत में जाने वाले हैं जहां वो हमेशा ही रहने वाले हैं। उन दोनों फिरकों की मिसाल अंधे बहरे और देखने सुनने वाली जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर है? क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? आयत नंबर 24 में दोनों फिरकों यानी मोमिन और काफिर की मिसाल अंधे बहरे और देखने और सुनने वाले जैसी है। कि ये दोनों मिसाल बराबर हो सकते हैं? हम पढ़ चुके ना पिछली आयत में भी कि मोमिन और काफिरीन और सादतमंद और बदबख्त दोनों गुरुहों का तस्करा अल्लाह ताला ने फरमाया। इसमें दोनों की मिसाल बयान फरमाकर हकीकत को और वाज़ेह किया कि एक की मिसाल अंधे और बहरे की तरह, दूसरे की मिसाल देखने वाले और सुनने वाले की तरह। तो काफिर दुनिया में हक का जो है रूए ज़ेबा देखने से अंधा और आखिरत में नजात से महरूम रहता है। इसी तरह हक के जो दलाइल सुनने से बहरा बनता है, इसीलिए ऐसी बातों से अपने आप को महरूम रखता है जो उसके लिए फायदेमंद होती हैं। उसके बरक्स मोमिन समझदार, हक को देखने वाला, हक को बातिल के दरमियान तमीज करने वाला होता है। चुनाचे वो हक और खैर की पैरवी करता है और दलाइल को सुनता है और उनके जरिए से शुबहात का इजाला करता है और बातिल से इज्तिनाब करता है। तो ये क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? जैसे दूसरे मकाम पर फरमाया सूरह हश्र की आयत 20 में, जन्नती दोज़खी बराबर नहीं हो सकते, जन्नती तो कामयाब होने वाले हैं। एक और मकाम पर इस तरह बयान फरमाया,
اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح اندھیرے روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا. بے شک. یہاں پر پھر سے نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ یقیناً ہم نے نوح کو اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اس کی اگلی آیت میں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہوتا ہے. تو یہاں پر وہی پیدانیت کی بات ہے کہ یہی دعوت توحید جو ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو دی. جس طرح فرمایا جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو. یعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے اور اس دعوت توحید کو نہیں اپنایا تو عذاب الہی سے نہیں بچ سکو گے. ٹھیک ہے بیٹے پڑھیں. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں. ہم تو تمہاری کسی قوم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی ہے، پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی ہے تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو. کہ اے میری قوم، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ غیب کا علم بھی ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں دی گئی ہے. ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے. اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا انسان دیکھتے ہیں. نوح علیہ السلام سے بھی وہی کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے ہو، تم میں کوئی الگ کوئی چیز ہے نہیں، اور تیرے تابع دار کو بھی ہم دیکھتے کہ یہ لوگ بھی کیسے ہیں، بس واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے. یعنی وہ جو ہے نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ اتنے کمتر لوگ جو تمہارے قریب ہیں، نیچ ایسے لوگوں کا تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ میں، اور تم جو ہے وہ
क्या तुम में कोई खास बात है? तुमको कैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हें अल्लाह ताला ने पैगंबरी दे दी है? कोई भी चीज तो तुम में अलग नहीं है। यानी पैगंबरों के पैरोकारों की अलामत उन लोगों के नजदीक कुछ और ही थी। चुनाचे जब शाह रूम और हरकुल ने हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबित बातें पूछी, तो उनमें से एक बात ये भी पूछी कि उसके पैरोकार मुआशरे के मुअज़्ज़िज़ समझे जाने वाले लोग हैं या कमजोर। तो हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में कहा कि कमजोर लोग। जिस पर हरकुल ने कहा, रसूलों के पैरोकार यही लोग होते हैं। ये सही बुखारी की हदीस 7 है। और कुरान करीम में भी वजाहत की गई है कि खुशहाल मुतकब्बिर तबका ही सबसे पहले पैगंबरों को झुटलाता है। और सूरह ज़ुखरुफ की आयत 23 में भी ये अहले ईमान की दुनियावी हैसियत थी, जिसके एतबार से अहले कुफ्र उन्हें हकीर और कमतर समझते थे। वरना हकीकत तो ये है कि हक के पैरोकार मुअज़्ज़िज़ और शरीफ होते हैं। चनाचे चाहे वो मालो दौलत के एतबार से फरोतरी हों और हक का इनकार करने वाले हकीर और बेहैसियत हैं, चाहे वो दुनियावी एतबार से मालदार ही क्यों ना हो। और अहले ईमान चूंकि अल्लाह और रसूल के अहकाम के मुकाबले में अपनी अक्ल व दानिश और राय का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए अहद बातिल ये समझते हैं कि ये मोटी अक्ल वाले हैं, कि अल्लाह का रसूल उन्हें जिस तरफ मोड़ता है मुड़ जाते हैं, यानी जिस चीज से रोकता है रुक जाते हैं। ये भी अहले ईमान की एक बड़ी खूबी बल्कि ईमान का लाजमी तकाजा है। लेकिन अहले कुफ्र बातिल के नजदीक ये खूबी भी क्या है, ऐब है। और नूह अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी कौम वालों मुझे बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे इसने अपने पास से कोई रहमत अता की हो, फिर वो तुम्हारी निगाहों में ना आई, तो क्या मैं जबरदस्ती उसे तुम्हारे गले मोड़ दूं? इतना आयत नंबर 28 में फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे बेजार हूँ, कि तुम इससे बेजार हो, हालांकि तुम इससे बेजार हो। यानी जब ये बात है तो फिर ये हिदायत और रहमत तुम्हारे हिस्से में किस तरह आ सकती है? फिर मेरी कौम वालों मैं तुम में से इस पर कोई माल नहीं मांगता, कोई उजरत नहीं मांगते, बस वो तबलीग किए जा रहे हो, बता रहे हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो। यही उनका मकसद है कि लोग दीन की तरफ रागिब हों। उनको उनसे कोई मालो दौलत नहीं चाहिए। मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ही के यहाँ है। ना मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, ना अपने रब से मिलना है, उन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। यानी तुम्हारे दिमागों में ये शुबा ना आ जाए कि इस दावे नबूवत से इसका मकसद तो दौलत दुनिया इकट्ठा करना है। मैं ये काम जो है सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर और उसी की रजा के लिए कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई अजर नहीं चाहिए। और इससे मालूम होता है कि कौम नूह के सरदारों ने भी मुआशरे में कमजोर समझे जाने वाले अहले ईमान को हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अपनी मजलिस या अपने करीब से दूर रखने का मुतालबा किया, जिस तरह रूसाए मक्का ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्म का मुतालिबा किया था। जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ये आयत नाजिल फरमाई, सूरह अनाम की आयत 52। ऐ पैगंबर, उन लोगों को अपने से दूर मत करना जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं। और सूरह कहफ की 28, अपने नफ्सों को उन लोगों के साथ जोड़े रखिए जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं और अपने रब की रजा चाहते हैं। आपकी आंखें इनसे गुजर किसी की तरफ तजावुज ना करें इनसे गुजर कर, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम जहालत कर रहे हो। यानी अल्लाह और रसूल के पैरोकारों को हकीर समझना, फिर उन्हें कुर्ब नबुवत से दूर करने का मुतालबा करना, नबियों से दूर करने का मुतालबा करना, ये क्या है? ये जहालत है। ये लोग तो इस लायक हैं तो उन्हें सर आंखों पर बिठाया जाए। जो नबियों के करीब आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वो सर पर बिठा जाने के लायक है, ना कि धुतकारे जाने के। पढ़ो बेटा।
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. जा रहे हो सफा? जी आंटी आप ट्रांसलेशन करेंगे जी हाँ। 49 तक पढ़। जो हाँ वो 4 रुको मुकम्मल कर देना। जी आंटी। जी आयत नंबर 32। कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, तूने हमसे बहस कर ली और खूब बहस कर ली। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज से तू हमें डरा धमका रहा है वही हमारे पास ले आ। ये वही हिमाकत है जिसका इर्तिकाब गुमराह कौमें करती आई हैं कि वो अपने पैगंबर से कहती रही हैं कि अगर तू सच्चा है तो हम पर अजाब नाजिल कर कि हमें तबाह करवा दे। हालांकि इनमें अकल होती तो कहती कि अगर तू सच्चा है और वाकई अल्लाह का रसूल है तो हमारे लिए भी दुआ कर कि अल्लाह ताला हमारा सीना भी खोल दे ताकि हम इसे अपना लें। आयत 33। नूह ने जवाब दिया कि उसे भी अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहे, और हाँ तुम इसे हराने वाले नहीं हो। तफसीर यानी अजाब का आना खालिस अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। ये नहीं है कि जब मैं चाहूँ तुम पर अजाब आ जाए, ताहम जब अल्लाह अजाब का फैसला कर लेगा या भेज देगा तो फिर इसको कोई आजिज करने वाला नहीं है। बेशक। आयत 34। तुम्हें मेरी खैर ख्वाही कुछ भी नफा नहीं दे सकती, गो मैं कितनी ही तुम्हारी खैर ख्वाही क्यों ना चाहूँ। अगर अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का हो, वही तुम सबका परवरदिगार है और उसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी तुम्हारा कुफ्र अगर इस मकाम पर पहुंच चुका है जहां से किसी इंसान का पलट कर आना और हिदायत को अपना लेना नामुमकिन है, यानी जब अल्लाह ताला ने तुम्हारी गुमराही और हलाकत का इरादा कर लिया है और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दी है, तो अब अगर मैं तुम्हारी खैरख्वाही करनी भी चाहूँ यानी हिदायत पर लाने की और ज्यादा कोशिश भी करूँ तो ये कोशिश और खैरख्वाही तुम्हारे लिए फायदा नहीं देगी, क्योंकि तुम गुमराही के आखिरी मकाम पर पहुंच चुके हो।
اور ہدایت جو ہے، ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ تمہیں تمہارے عملوں کی جزا دے گا، نیکوں کو ان کے نیک عمل کی جزا اور بروں کو ان کی برائی کی جزا۔ آیت نمبر 34 کا ترجمہ پڑھ چکے نا۔ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، کو میں کتنی خیر خواہی کیوں نہ چاہوں۔ اگر اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو تو وہی تم سب کا پروردگار ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے بے شک۔ آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے، تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی یہ مکالمہ قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہوا، اور بعض کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں اللہ کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو یہ میرا جرم ہے، اس کی سزا میں ہی بھگتوں گا، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو جس سے میں بری ہوں، اس کا بھی میں تمہیں پتا ہے، اس کا پتا ہے تمہیں کہ اس کا وبال مجھ پر نہیں تم پر ہی پڑے گا، کیا اس کی بھی تمہیں کچھ فکر ہے کہ نہیں؟ آگے کی آیت میں کہ نوح کی طرف وہی بھیجی گئی تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے، اس کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا نہیں، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ یعنی جب نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود قوم کی تکذیب اور ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی، یہاں تک کہ مطالبہ عذاب بھی کر دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو کیا کرو، ہم پر عذاب لے آؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ تو لے آئے، ان کے بعد اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور نوح علیہ السلام کی وہ قوم سے کلیتاً مایوس کر دیا، تو پھر نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب زمین پر ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دے۔ آیت 37 اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تو ایک کشتی تیار کر ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ یعنی بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کو لیا ہے، جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم مراد لی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب مت کرنا، کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ایمان نہیں لائے نا، تو اس لیے اب جو ہے ان کا ہلاک ہونے کا وقت آ گیا، یا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کرے، وقت مقرر پر یہ سب غرق ہو جائیں گے۔ آیت 38 وہ نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے لگے۔ وہ کون؟ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سرداران اور ان کے پاس سے گزرتے، جو بھی سردار ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتے، تو کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ یعنی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہے نبوت کے بعد اپنے بڑے ہی بن گئے تھے، بڑے یعنی کارپینٹر، تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، تو وہ کیا کر رہے تھے، کشتی کس لیے تیار کر رہے ہو، وہ جب بنانے لگے اللہ کے حکم سے وہ بنا رہے تھے، تو سردار جب بھی ایسے قریب سے گزرتے تو پھر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا، مطلب ابھی تک تو ہم سمجھتے تھے کہ تمہاری مطلب عقل ٹھپ ہو گئی ہے، یہ مطلب طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، ابھی تو اور بھی ایک دم ہی معاملہ یہ ہو گیا کہ تم کشتی بنا رہے ہو، کشتی کس لیے بنا رہے ہو، ہنستے تھے وہ۔ تو اس سے مراد جہنم کا دائمی عذاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ اگر ہنس رہے ہیں تو کیا ہے، ہم بھی ایک دن ان پر ہنسیں گے جیسے وہ ہنس رہے ہیں۔ آگے کی آیت میں ہے، آیت 39 میں، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے۔
یعنی اس سے مراد جہنم کا دائمی عذاب ہے جو اس دنیاوی عذاب کے بعد ان کے لیے تیار کیا جا چکا ہے۔ آیت 40، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی پیر، نر اور مادہ، میل فیمیل، سوار کر لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ یہاں پر اس سے مراد یعنی یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، اسے بعض نے روٹی پکانے والے تنور، بعض نے مخصوص جگہیں مثلاً جزیرے میں ایک ایسا چشمہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جو زمین کا جو اپنا لیول ہے اس سے بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جو زمین کے لیول سے بھی نیچے ہیں، جیسے سمندر کا جو لیول ہے نا پانی کا، زمین کا، اس سے بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جو زمین کے لیول سے نیچے ہیں، یعنی ساری زمینیں میں جو چشموں کی طرح ابل پڑی، اور تنور بھی اوپر آسمان سے بھی خوب پانی برے، نیچے سے زمینیں ابل پڑی پانی سے، اور اوپر سے خوب طوفانی بارش ہوئی، زوردار پانی برسا۔ اور یہاں پر دو دو جوڑے لینے کا کیا ہے کہ جن مراد جیسے پیئرز لے لو، اس طرح سے ہر زیرو جو ہے مخلوق کا جوڑا ہوتا ہے نا، میل فیمیل، اس کو ساتھ لینے کا حکم دیا کشتی میں، اور وہ کشتی میں رکھ دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ نباتات بھی رکھ لو ساتھ میں، تو وہ بھی رکھے گئے۔ اور جن کا غرق ہونا اللہ کے یہاں طے تھا، کہہ دیا گیا تھا جن کے بارے میں، تو سارے کفار جو ایمان نہیں لائے تھے وہ تو تھے ہی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، اور ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، کنعان یا یام، جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، سام، ہام اور یہ کنعان، تو یہ دونوں ہی کافر تھے۔ تو پھر یہ استثناء ان کے لیے، یعنی اپنے گھر والوں میں سے وہ دو کو چھوڑ کر تم اب باقی بیٹھ جاؤ کشتی میں، اور جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو بٹھاؤ، یہ جانوروں کو بھی لے لو جوڑوں کے ساتھ، اور کشتی میں سوار کر لے، سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے نا۔ ان کی بیوی چونکہ ایمان نہیں لائی تھی، اور یہ بیٹا کا نام، یعنی سب اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لے۔ بعض نے جو ایمان لائے ہیں ان کی کل تعداد مرد اور عورت ملا کر 80 بتائی ہے۔ دیکھیے 950 سال تبلیغ کی، اور کتنے ہیں 80، اور بعض نے تو اس سے بھی کم بتلائی ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے، سام، حام اور یافس، اور ان کی بیویاں، اور چوتھی بیوی یام کی تھی جو کافر تھا، لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ آگے آیت 41 میں نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلنا، اس کے نام پر اس کا ٹھہرنا، اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے، اسی کے حکم سے چلے گی اور اسی کے حکم سے ٹھہرے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر فرمایا کہ اے نوح، جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کہو، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہہ کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اتار، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ بعض علماء نے کشتیہ سواری پر بیٹھتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا کا پڑھنا مستحب قرار دیا، اور حدیث سے ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ آخر تک دعا پڑھنی ہے، سورہ زخرف کی 13 اور 14 نمبر کی۔ آگے آیت نمبر 42، وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہے۔
یعنی جب زمین پر پانی تھا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ جیسی موجوں میں رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ اس لیے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا سورہ قمر کی آیت 13 اور 14 میں، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے تھا جس کا کفر کیا گیا تھا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا کنعان، جس کا نام یام بھی تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق ہونے والوں میں مت ہونا۔ آیت 43، اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر وہ پناہ حاصل کر لے گا، اور وہ سوچتا تھا کہ اتنے پہاڑ پہ میں چڑھ جاؤں گا تو وہاں پانی کیسے پہنچے گا، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ باپ کہہ رہا تھا بیٹے سے کہ بیٹے مسلمان ہو جا، آ جا میرے ساتھ، کفر کرنے والوں کے ساتھ مت ہو، لیکن بیٹے نے کیا کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی ان لوگوں کے درمیان تو کیا ہوا، اسی وقت دونوں کے درمیان موج عائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ ایک طوفانی موج میں اسے تو ایسی طوفانی لہر آئی کہ وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ باپ کا دل کیسا تڑپ رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ بیٹا کسی طرح سے بچ جائے، لیکن بیٹے کا کیا حال ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں گا۔ ان کا کیا اس وقت دل ہوا ہوگا نا، ہم اپنے بچوں کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، کتنا ذرا سا بھی انہیں دھکا بھی لگے، کچھ تکلیف ہو تو ہمارا دل کی کتنی بری حالت ہو جاتی ہے۔ ان کے نظروں کے سامنے ان کا بچہ ڈوب گیا اور وہ دیکھتے رہے، کس قدر انہیں تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اولاد کو جو ہے ایمان کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور راہ راست پر رکھ، آمین۔ آیت نمبر 44، فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ یعنی پانی، زمین کیا ہوا، پانی نگل گئی، پانی کے جیسے اتنا اوپر جو چڑھ گیا تھا پہاڑ تک وہ آہستہ آہستہ اتر گیا، گویا کہ زمین نے اس پانی کو نگل لیا، اور وہ اپنے منہ کی خوراک کو جس طرح سے حیوان نگل جاتے ہیں نا، یہاں پانی کے خشک ہونے کو اسی سے تعبیر کی ہے، جیسے پانی جو ہے بترتیب خشک نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً نگل لیا۔ اور آگے کیا فرمایا، اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی۔ تمام کافروں کو پر پانی میں غرق کر دیا گیا، اور کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جا لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی کے قریب آباد تھی، اور یہ ہلاکت اور لعنت الہی کے معنی ہیں۔ بودن جو ہے نا، وکیل بودن لقوم الظالمین، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو، یعنی اس کے معنی لعنت الہی کے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بطور خاص غضب الہی کی مستحق بننے والی قوموں کے لیے اسے کئی جگہ استعمال کیا گیا اس لفظ کو۔ آگے کی آیت میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً
تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان خطرات و احوال کو دیکھتے ہوئے بیٹا ایمان قبول کر لے گا، اس لیے اس کے بارے میں انہوں نے استدعا کی۔ یہ شفقت پدری کے جذبے سے باپ کی جو محبت ہوتی ہے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں یہ دعا کی۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے سوچا کہ اسے اپنا بیٹا قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دینی کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے نہیں۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہے، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرما دی۔ یعنی یہاں پر جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس ایمان کی بنیاد پر قرابت دینی جو ہے اس کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے نہیں، اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بیوی، وہ نبی کے گھرانے سے نہیں بلکہ وہ کافر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بالکل ہی ناشائستہ ہے، یعنی کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کے پیغمبر بھی بچانے پر قادر نہیں۔ آج کل کیا ہے، لوگ تو کیسے پیروں فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابستگی کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، ان کو عمل صالح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کس قدر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کہے کہ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ ان کی درخواست کی پذیرائی نہیں ہوگی تو یقیناً وہ اس سے پرہیز فرماتے۔ اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت ہے، جس کا مقصد ان کو اس بلند مقام پر فائز کرنا ہے جو انبیاء کرام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے تو ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا، تو فوراً اس سے رجوع فرما لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت و مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ آیت 48 فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے تو فوراً رجوع فرمایا اور یہاں پر جو ہے اترنا کشتی سے یا اس پہاڑ سے جس پر کشتی جا کر ٹھہر گئی، اور آگے ہے کہ تیرے ساتھ بہت سی جماعتوں پر بہت سی وہ امتیں ہوں گی۔ اس سے مراد تو وہ گروہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے یا آئندہ ہونے والے وہ گروہ ہیں جو ان کی نسل سے ہونے والے تھے، اور یہ گروہ ہیں جو کشتی میں بچ جانے والوں کی نسل سے قیامت تک ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیا کا ساز و سامان ضرور دیں گے لیکن بالآخر عذاب علیم سے دوچار ہوں گے۔ اور یہ آخری آیت ہماری آج کی 49، یہ قبریں غیب کی قبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ بے شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی قوم ان سے پہلے لا علم تھی، کس کو پتا؟ نوح علیہ السلام جو ہے ان کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کیا پتا تھی، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں. یعنی آپ کی قوم آپ کی جو آپ کو جو جھٹلا رہی ہے، آپ کو جو تکلیفیں پہنچا رہی ہے، اس پر صبر سے کام لیجیے، اس لیے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ہی ہے جو تقویٰ کی صفت سے متصف ہیں. عاقبت دنیا و آخرت کے اچھے انجام کو کہتے ہیں. اس میں متقین کے لیے بڑی بشارت ہے کہ ابتدا میں چاہے انہیں کتنا بھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے، بالآخر اللہ کی مدد آتی ہے. جس طرح دوسرے مقام پہ فرمایا، یقیناً اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. سورہ صافات میں فرمایا، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ وہ مظفر اور منصور ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور ہمارا ہی لشکر غائب اور بڑھ کر رہے گا. بے شک. الحمدللہ یہاں پر ہماری تفسیر آیت نمبر 49 تک ختم ہوئی. انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے. ابھی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم افشا علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا فقہنا فی الدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، کہ ہم تمام کی جو بھی ہم سے غلطی ہوئی یا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا. ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے اور فرما بردار بنا. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے، جن کی اولاد ہے انہیں فرما بردار بنا. جو لوگ گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر. دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ تو ان کی غیب سے مدد فرما، انہیں صبر عطا فرما، ظالموں کو خاتمہ کر دے. ہم تمام کو ہر شر سے محفوظ رکھ، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم تمام پر رحم فرما. جو لوگ اس سے جڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس چیز کو دوروں تک پہنچائیں کہ ہم کتنے غافل ہیں. عربی میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کچھ معنی نہیں معلوم کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ بار 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 کیا چیز دہرا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب جنت میں جائیں. پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا، لیکن کتنے ہی جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کو قتل کر دیا. یا اللہ تعالیٰ ہم کو تو راہ راست پر اب بھٹکنے نہ دے، ہمارے ایمان کو پختہ کر ہمیں ثابت قدم رکھ. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear sisters. I thank you all for attending the session, having so much patience, giving so much time. May Allah give you all jazai khair. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اٹینڈ کرنے کے لیے، اتنا صبر کے ساتھ سننے کے لیے، اتنا وقت دینے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.